الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ ڈیلی پروگرام امہ چینل پر لائیو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ لائیو کال کے ذریعے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لائیو نہیں آنا چاہتے تو جب آپ کال کریں گے تو کنٹرول روم میں بھائی آپ کا جو ہے کال وہ آنسر کریں گے، تو آپ وہاں اپنا مسئلہ لکھوا بھی سکتے ہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر ٹیکسٹ میسج کر دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کا جو سوال ہے وہ بھی مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ صورت اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو اس کے فارمیٹ کا علم ہے کہ جب تک آپ کی کال ریسیو نہیں ہوتی کسی نہ کسی ٹاپک پر گفتگو جاری رکھی جاتی ہے، اور پچھلے چند جو پروگرام ہم نے کیے ہیں ایوری سنڈے، ہر اتوار کو جو ہوتا ہے، اس میں وراثت کے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، یعنی اس میں عمر کا بھی کوئی قید نہیں ہے، مرنے والا کسی بھی عمر کا ہو، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار زندہ ہوتے ہیں اس وقت ان میں سے کون سا رشتہ دار اس کا وراثت میں وارث بنتا ہے اور کون سا نہیں بنتا۔ اور جو وارث بنتے ہیں جنہیں ذوی الفروض بھی کہا جاتا ہے، اگر وہ ذوی الفروض نہ ہو تو جو اسبا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور ماں باپ ہیں، شوہر یا بیوی ہے، تو یہ تو ذوی الفروض میں آ جاتے ہیں، مگر جو چچا ہے یا تایا ہے وہ اسبا میں آتے ہیں۔ تو جو ذوی الفروض سے بچ جائے وہ پھر اسبا کو دیا جاتا ہے۔ اور جو ماموں ہیں، خالائیں ہیں، وہ ذوی الارحام میں سے ہوتے ہیں کہ ان کو تب ملے گا جب ذوی الفروض بھی نہ ہوں، اسبات بھی نہ ہوں، تو پھر ذوی الارحام کی باری آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حصے میں بیان کرنے لگا ہوں وہ باپ کے بارے میں ہے کہ باپ کی تین صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر میت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس نے اپنی اولاد میں سے بیٹا کوئی چھوڑا ہے یا نہیں، اگر اس کی اولاد میں سے ایک یا ایک سے زائد بیٹے ہیں تو اب ٹوٹل مال کا 1/6 یعنی 1/6 پورے مال کے اگر 6 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ مرنے والے کے باپ کو ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہوا، مرد ہو یا عورت، اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، اور بیٹی ہو تب بھی اس مرنے والے کے باپ کو چھٹا حصہ ہی ملے گا، مگر جو حصے تقسیم کرنے کے بعد بچے گا وہ بطور اسبا دوبارہ باپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسری صورت ہے کہ کوئی شخص، جب میں شخص کہتا ہوں آپ یہ ذہن میں رکھیں، مرد ہو یا عورت، فوت ہوتے ہیں تو اگر ان کا نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو تو اب باپ کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا،
بلکہ باپ کو بطور اسبہ ملے گا۔ یعنی مرنے والے کی اگر بیوی زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہے تو بیوی اور ماں کو دیا جائے گا پہلے، اور جو باقی بچے گا وہ باپ لے لے گا۔ یا کسی کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر زندہ ہے، شوہر کو دیا جائے گا، اس کی ماں کو دیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ تو یوں باپ کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب شوہر کے بارے میں آپ سن لیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے، شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کو اس کے مال کا کتنا حصہ ملے گا۔ اگر فوت ہونے والی اس کی کوئی اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا دونوں ہوں یا زیادہ ہوں، تو اس صورت میں اس کے شوہر کو کل مال کا چوتھائی 1/4، یعنی اگر ٹوٹل مال کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ شوہر کو ملے گا۔ یا آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ 25% جو بھی اس نے بیوی نے چھوڑا ہے اس کا 25% یہ شوہر کو ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، بیوی کی کوئی اولاد ہو اسی شوہر سے، یا اس نے اگر کوئی پہلے شادی کی ہوئی تھی، 1 یا 2 شادیاں، تو جو اولاد اس کی تھی اس شوہر سے یا کسی اور شوہر سے، تو اس صورت میں اس موجودہ شوہر کو چوتھائی ملے گا۔ اور اگر اولاد نہیں چھوڑی، فوت ہونے والی کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ ٹوٹل مال، پراپرٹی، کیش جو بھی وہ چھوڑے گی بیوی، اگر اس کی اپنی اولاد نہیں ہے تو اس کے شوہر کو کل مال کا نصف، ہاف ملے گا، 100 میں سے 50% ملے گا۔ اب اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے بارے میں کیا حکم؟ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو 1/4 یعنی 4 میں سے 1، وہی 25%، اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کے کل مال میں سے بیوی کو 25% یہ دیا جائے گا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو کل مال بیوی کا قبضے میں آ جاتا ہے، اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو کل مال پہ شوہر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ شوہر ہو یا بیوی ہو، ان کو وراثت کی جو تقسیم ہے وہ شریعت کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ اور اس میں جیسے آپ نے پہلے سنا کہ باپ، مرنے والے کے باپ کا بھی حصہ ہے، تو اس کو بھی حصے سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی مزید جو ذوی الفروض ہے ان کی میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ساری صورتیں جو آپ کو بیان کی جا رہی ہیں، ان کا ایک ہی پرپز ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو وراثت کی بیسک انفارمیشن مل جائے۔ جب آپ کو بنیادی طور پر وراثت کی باتیں پتہ ہوں گی تو پھر اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ ضرور علماء کرام سے رابطہ فرمائیں اور ان کو تحریری طور پر بتائیں کہ کون سے رشتہ دار زندہ ہیں، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کس رشتہ دار کی وراثت میں حصہ داری بنتی ہے اور کس کا حق نہیں بنتا۔ یعنی ہر رشتہ دار وارث نہیں ہوتا، اور جو وارث ہوگا وہ لازمی اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا ہی، تب ہی وہ وارث ہوگا۔ اب وہ غلام اور باندی اور غلام آزاد کرنا اور غلام کا آقا ہونا، وہ کنسیپٹ تو سلیوری سسٹم تو ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وارث ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی رشتہ اس کا خونی ہوگا،
تبھی وہ خونی رشتہ ہوگا یا ازدواجی رشتہ ہوگا، جیسے بیوی اور شوہر کا رشتہ ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی لنک، کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوگا تبھی وہ وارث بنتا ہے، مگر ہر رشتہ دار وارث نہیں ہوتا۔ اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، مرد فوت ہوا، اس کی اولاد ہے، تو اب اس کے بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، چونکہ مرنے والے کی اپنی اولاد زندہ ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اب اس کے بہن اور بھائی محروم ہوں گے۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو پھر بہن بھائیوں کا بھی حصہ بننا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی جو ہے، اگر شوہر کی اولاد نہیں تھی تو اس کو 25% دیا جائے گا، اور اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو کل مال کا 8واں حصہ دیا جائے گا، وہ کم و بیش 12.5% بنتا ہے، یعنی 100 میں سے 12.5 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ میں سے 12.5 پاؤنڈ بیوی کا حق ہے، حصہ ہے، اگر اس کی اولاد بھی ہے۔ یہ جو اولاد کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ مثال کے طور پر کسی شخص کی 2 شادیاں ہیں، تو اب چاہے وہ اولاد پہلی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو، اس کا میٹر نہیں ہے، چونکہ وہ اس شخص کی، اس مرد کی اولاد ہے، چاہے وہ کسی بھی بیوی سے ہے، تو اب اس کی 1 بیویاں ہوں یا 1 سے زائد بیویاں ہوں، تو ان کو یہی وہ 1/8 یعنی ٹوٹل مال کا 8واں حصہ دیا جائے گا، اور پھر اگر 2 بیویاں ہیں تو وہ 8واں حصہ ان دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ماں کا جو حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ تفصیل سن لیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی اور کس وارث کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا کہ لائیو کال کے ذریعے لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں اپنی معلومات کے لیے یا دوسرے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، تو آپ اپنی بات جو ہے بطور سوال بیان فرمائیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب آتا ہوا تو ابھی فوراً اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا، اگر جواب معلوم نہ ہوا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تحقیق معلومات کی جائے گی، پھر آپ تک وہ بات پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ماں زندہ ہے، تو ماں کو اس کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ اگر مرنے والے کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی زندہ ہوں یا اس کے بہن بھائی زندہ ہوں، تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی کل مال کے اگر ہم 6 حصے کر لیں تو 1 حصہ ماں کو ملے گا۔ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 18 پوائنٹ سم تھنگ یہ بنتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے، کہ 100 میں سے 18 کم و بیش یہ ماں کا حصہ بنتا ہے۔ اور اگر مسئلہ یوں ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس کی ماں کو کل مال کا 1/3 1/3 یعنی ٹوٹل مال کا 3واں حصہ ملے گا، جو کہ پرسنٹیج کے حساب سے کم و بیش 33.33% بنتا ہے، اتنا اس کی ماں کو دیا جائے گا۔ اور اگر میت نے بیوی، اگر شوہر فوت ہوا تو بیوی چھوڑی ہے، اگر بیوی فوت ہوئی تو شوہر چھوڑا ہے، تو ان کو پہلے حصہ دیا جائے گا۔ اگر بیوی ہے تو اس کو پہلے حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا
باقی مال کا تیسرا حصہ 1/3 وہ پھر ماں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس نے بیٹی چھوڑی ہے، بیٹی وہ ایک ہو اور ساتھ میں کوئی بیٹا نہ ہو، صرف ایک بیٹی اس کی زندہ ہے جب وہ فوت ہوا، وہ مرد ہو یا عورت، اب اس ایک بیٹی کو کل مال کا آدھا ملے گا، 50% ایک بیٹی کو مل جائے گا۔ تو جو لوگ خواہ اسلام پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں منفی انداز سے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی رائٹس نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ آپ نے اسلام کو لگتا ہے پڑھا ہی نہیں ہے، اسٹڈی ہی نہیں کیا، اسی لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا آپ نے اپنے ملکی اپنے سوسائٹی کے مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ماں کو محروم کر دیتے ہیں، یا بعض علاقوں میں بیوی کو بھی محروم کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کر یہ ججمنٹ کر لی کہ اسلام نے عورتوں کو حصہ دیا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ آپ کی تنگ نظری ہے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اس علاقے یا اس قوم پر اعتراض کرتے، اسلام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے جو حقوق، جو حق، جو حصے دیے ہیں، ان کا کس قدر واضح طور پر قرآن پاک میں بیان موجود ہے۔ نماز ہے، اس کی ترغیب ہے قرآن پاک میں، اس کا طریقہ ڈائریکٹ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے حدیث پاک کی طرف، تو ہم قرآن پاک کی ہی گائیڈنس لے کر، رہنمائی لے کر حدیث پاک کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہمیں پھر نماز کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی ایک بہن ہے مانچسٹر سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ جی، ابھی آپ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس جی میں جی میں بھی کچھ کہوں کہ اگر کسی ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہے، دو بیٹیاں سی، ایک پہلے فوت ہو جاتی ہے، جی تو والد تو پہلے ہی نہیں ہوتا، والدہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک اس ہے، میں جو حصہ آپ نے بتایا ہے کہ آدھا حصہ اس بیٹی کا ہوگا، تو جو آدھا حصہ ہے وہ ماں بھی فوت ہو جاتی، ماں فوت ہونے سے پہلے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی وہ جو ایک بیٹی ہے اس کو وہ دے دیتی ہے، جو بھی ان کے پاس تھوڑا بہت ہو، یا مکان ہو یا کوئی چیز ہو، کیونکہ ٹھیک اور ہے، تو اس کا کوئی ہے نہیں وہ جی بیٹی جی کے سوا، تو وہ ایک ہی بیٹی ہو، ایک بیٹی جو پہلے وہ فوت ہو چکی ہو، جی جب دو جی بچے ہوں جہاں کہ ایک بچہ پہلا فوت ہو چکا، ایک ہی بیٹی رہتی جی جی اس کو وہ حصہ وہ والدہ اپنی زندگی میں ہی دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اگر کسی والدین کے زندگی میں جتنے بھی بچے ہوں، والدین اپنی زندگی میں ہی والد پہلے ان بچوں کو جو ان کے پاس وہ دے دیتا ہے ان کے حساب سے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو، اس کے بعد کچھ جو رہتا ہو وہ سب کی مرضی کے، رضامندی کے ساتھ سب کو بٹھا کر 2 4 3 دفعہ بچوں کو پوچھا ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں جو بھی جتنے بھی ہوں، یہ جو کوئی اگر ان میں سے کوئی کمزور ہے تو میرا فیصلہ ہے کہ کچھ میں ان کو دے دوں کہ یہ اس کی زندگی میرے بعد کچھ آسان ہو۔ کیا آپ لبیک کہتے ہیں؟ تو سب بچے باپ کی رضامندی پر لبیک کہیں، جی ان جی کی رضامندی کے ساتھ، تو پھر باپ، کیونکہ کوئی مجبوریاں ایسی ہوتی ہے اس ملک کے حساب سے اسی وقت باپ ان کے ہاتھ میں پکڑا نہیں سکتا کہ مجبوریوں کی وجہ سے، پتہ گورنمنٹ کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں یہاں، جی جی اس لیے وہ وصیت نامہ بچوں کی رضامندی کے ساتھ وہ لکھ دیتا ہے کہ میری زندگی کے بعد میں سب کی رضامندی کے ساتھ اس کو یہ چیز آپ سب بہنوں بھائیوں نے دے دیں، اور سارے بچے رضامند بھی ہوں کہ ہاں ہم لبیک کہتے ہیں، میرے بعد ہاں آپ کے بعد ہم رضامند ہیں، ہم اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کی رضامندی کے ساتھ، یہ زبردستی کے ساتھ نہیں ہے کہ قانون اسلام کے خلاف نہیں ہے بات، یعنی کہ سب کی رضامندی کے ساتھ ہو۔
جی 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 یہ ایک چھوٹا سا دوسرا جو مسئلہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کمروں میں کسی گھر میں تو ایک علیحدہ کمرہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے، اگر کسی گھر میں نہیں بھی تو ہم جوتے اتار کر باہر جاتے ہیں کمروں میں، خاص کر جوتے باہر ہی اتارتے ہیں، گندگی نہیں اندر جاتی، تو ہم جی جا نماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جی جی تو مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہیں کہ جا نماز جو بچھے ہوتے ہیں وہ بچھے ہی رہتے ہیں، وہ اٹھاتے نہیں جا نماز جی کو، جی لیکن ہمارے گھروں کا ماحول ہے کہ ہم جا نماز کو نماز کے بعد اٹھا دیتے ہیں، جی 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 اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جا نماز کا ایک کونا ہم ٹرن کر دیتے ہیں نماز ٹھیک کے بعد، جی جی تو اس کا جو ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ ایک کونا ٹرن کرنا چاہیے، جی جی یہ یعنی کہ شیطان کی طرف سے جا نماز کھلی نہیں رہنی چاہیے، جیسے قرآن پاک کو ہم جب تلاوت ختم کرتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، جی جی تو اس میں یہ صحیح بات ہے یا نہیں؟ ہم ایک گھر میں گئی تو میں نے کونا نماز پڑھی تو جا نماز کا کونا ٹرن کر دیا، تو اس بہن نے کہا کیوں ایسا کیوں کیا ہے آپ نے؟ تو مسجدوں میں جو جا نماز کھلی پڑی رہتی ہوتی ہے۔ جی جی اچھا دوسرا، جو کسی نے پیسہ کچھ کسی کو ادار سے، کسی بہن بھائی کو ادار کی نیت سے دیا ہو، اس نے بر کیا ہو، جی تو جی کیا اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ کون دے گا؟ وہ واپس لینا ہوگا اس نے، ٹھیک ہے جتنے بھی عرصے کے بعد لے لے وہ، جی جی اس نے واپس لینا ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا، کسی نے اپنی نیت میں رکھے ہوں پیسے کہ یہ پیسے اپنے بچوں کو تقید کر دی ہو کہ یہ اتنے میرے پیسے ہیں، یہ ہماری زندگی کے بعد ہمارے اوپر جو آپ نے خرچ کرنا ہے، ہمارے کفن کا دفن کا جو بھی خرچ کرنا ہے جنازے کا، جی جی میرے پیسوں میں سے ہوگا یہ، ٹھیک ہے تو وہ پیسوں کے اوپر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ آپ ٹھیک کو میں امید ہے جو سمجھ نہیں آ گئی تو پھر مجھے کچھ جی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت کلیئر سوال کیے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز سے پوچھا ہے آپ نے، تو جی سارے سوال مجھے سمجھ آ گئے ہیں، انشاءاللہ میں جواب عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ جی حافظ، فی جزاک امان اللہ اللہ، خیرہ، اللہ حافظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں آپ کے وراثت میں کس رشتہ دار کا کتنا حصہ بنتا ہے یہ تقسیم عرض کر رہا تھا، تو اب چونکہ ماشاءاللہ کافی سوالات اس بہن نے پوچھے ہیں تو ان کے سوالات کو میں بالترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے آپ سے نا 2 سوال کرنے ہیں۔ جی جی پوچھیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے حج اور عمرے پہ جانے کے لیے، وہ 45 یا 55 کی ایج میں وہ گروپ میں جا سکتے ہیں، آیا کہ وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ جی جی دوسرا بتانا ہے کہ ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے حج کیا تھا تو حج کے دوران ان کی ایک فرینڈ فوت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بھی حج کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ان کے پاس اتنی مالیات نہیں ہے کہ وہ اس کا حج کر سکے۔ اب وہ تو فوت ہو چکی ہے ان کی فرینڈ، وہ جو اب فرینڈ فوت ہوئی تھی وہ حج نہیں کر سکی تھی؟ نہیں کر سکی تھی نا، وہ تو حج سے جانے سے پہلے کی کہیں فوت ہو چکی ہوگی نا، لیکن جو میری جاننے والے گئے تھے نا، انہوں نے حج کے دوران ان کا خیال آیا تھا ٹھیک طواف ہے کرتے ہوئے، ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نا اس کا حج کروں گی، لیکن ان ٹھیک کے اب مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ حج یا عمرے پہ جا سکیں، تو آیا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ اور کچھ سوال؟ جی نہیں، دعاؤں میں جزاک اللہ، شامل رکھنا۔ نہیں آپ بند کر دیں کال تو انشاءاللہ میں جواب عرض کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو پہلا سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی زندہ ہے اور السلام علیکم۔ بسم اللہ کرم، وعلیکم السلام، کیا حضرت ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم ہے، ماشاء اللہ، سنا بڑا سونا پروگرام ہے، پہلی بار دیکھا۔ جزاک اللہ جی۔ میرا بھی ایک سوال ہے جی جی پراپرٹی کے بارے میں۔ تو سوال ایسا کچھ ہے کہ ایک آدمی یا مطلب اس کی بیوی بچے اس ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، جی جی تو اس نے جو کچھ اس کا دادے وراثت جو بنتی تھی زمین جو کچھ بھی ملک میں، اپنے ملک میں،
جی جی تو اس نے دوسرے بھائی کے بچوں کو اور بیوی کو ان کو دے دیا سارا کچھ. ٹھیک ہے. جو اس کے بیوی بچے یہاں تھے اس نے ان کو بتایا بھی نہیں. اچھا. تو کیا ایسا اسلام میں ہے کہ سب کچھ دوسرے بھائی کے بچوں کو دینا یا ان سے نہیں پوچھنا؟ یہ اپنی کمائی کا نہیں ہے، یہ دادے وراثت جو زمین ہے اس کی جائیداد جو ہے اس کی بات میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کافی علماء سے پوچھا تو کسی نے مجھے ٹھوس جواب نہیں دیا. جی جی. تو میرے مطابق یا میرے علم کے مطابق یا دین کے مطابق اسلام کے مطابق وہ تو سب کا حصہ بنتا ہے نا. جو بیوی کے نہ دو کچھ بھی نہ دیو لیکن بچوں کا تو حصہ بنتا ہے نا اس میں. اس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا اس نے جائیداد وغیرہ ٹرانسفر کرا دی تھی سارا کچھ؟ وہ چروک نہیں ہوئی نہیں جی، وہ بھی تو فوت ہو گیا نا، وہ بندہ فوت ہو گیا لیکن اس نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ ان کو دے دیا تھا. ہاں جو ٹھیک ہے. کچھ بھی تھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس ملک کا نہیں، اس ملک میں جو ان کے دادے وراثت میں جو جائیداد تھی جو کچھ بھی جتنا بھی جی مثال کے طور پہ پاکستان میں ہاں اپنی ساری وہ جائیداد جو اس کو حصے میں آئی تھی اپنے والد صاحب کی طرف سے اور جو بھی اس کا حق بنتا تھا یا اس نے جو بھی وہاں پر پراپرٹی وغیرہ بنائی تو بائی کی نہیں ان کے اپنے والدین سے چلتی رہتی ہے نا ایسے وراثت. جی جی. تو اس کا میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا درست ہے ان کا کرنا یا ان کو کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے یا ملے گا یا کیونکہ ان کی بھی وفات ہو گئی اور اس کے بھائی کی بھی ہو گئی تھی لیکن جو کچھ بھی تھا نا وہ ادھر کا بھی ادھر جاتا تھا. ہاں جی. لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ بیچاری خود اپنا کما کے اپنے بچوں کا گھر کا گزارا کرتی تھی لیکن اس کو کچھ بھی نہیں اس نے دیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. بیوی کو جی. بچوں کو جو ادھر بنایا تھا میاں بیوی نے مل کے وہ تو تھوڑا تھوڑا ان کو تقسیم کیا لیکن جو وہاں دادے وراثت جائیداد تھی وہ اس میں سے ان بچوں کا کوئی حصہ، کیونکہ دو بھائی تھے میرے بچے جو تھے اس آدمی کے، اس کے بھی 2 بچے تھے، اس کے بھائی کے بھی 2 لڑکے تھے، باقی 7 لڑکیاں تھیں. جی. تو ادھر جو تھا اس کی بھی لڑکیاں تھیں لیکن وہ مطلب کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی سے پہلے ہی وہ اس نے سب کو دے دیا. جی جی. جب اس کی وفات ہوئی تو وہ اس کی اولاد یہاں سے گئی تو انہوں نے وہ سب پیپر شوپر جو ڈیڈ وغیرہ تھی انہوں نے ان کے آگے رکھا، دیکھو جی ہمیں یہ دے گیا سب کچھ تیار. ٹھیک، میں جواب اس کا عرض کرتا ہوں پروگرام سمجھ آئی ہے نا آپ کو میری؟ جی بالکل سمجھ گیا. میں بہت ساری علماء حضرات سے پوچھا تو کسی نے مجھے ٹھوس جواب نہیں دیا. یہ سمپل سا جواب ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو تفصیل سے بتانا ابھی پلیز، میں تھوڑی باہر جانا ہے تو ابھی بتا دیں اگر تو بہت مہربانی ہوگی. جی نو پرابلم، جزاک اللہ خیرہ. تو اس بہن نے چونکہ بھی تھوڑا اصرار فرمایا ہے کہ ان کے سوال کا جواب پہلے دیا جائے تو تمامی ناظرین توجہ فرمائیں کہ ایک حدیث پاک ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب معذرت کے ساتھ اگر ایک اسلامی چینل ہو. ہیلو. جی جی. تو اس کے اوپر ایک کرسچن آئے اور یہ کہے کہ میں پہلے مسلمان ہو گیا تھا اب میں کرسچن ہو گیا ہوں اور میں نے ایک مسلمان لڑکی ایک مسلمان ہوئی ہے لڑکی اور اس کے میں نے کوئی تکلیف ہوئی ہے، اس کو گری ہے، چوٹ لگی ہے اور میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ چوٹ ٹھیک ہو گئی اور ایک معجزہ تھا. تو یہ فیتھ کوئی چیز مطلب کوئی بھی کسی بھی مذہب کا بندہ ہو وہ اس طرح کی مطلب اس کے پاس ایک پاور آ سکتی ہے. تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کے جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور پھر نام رکھا جاتا ہے کہ ہم برج کر رہے ہیں اس گیپ کو، تو اس طرح کے پروگرام کیا جائز ہے ایک اسلامی چینل پر دکھانا؟ جی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام. تو ناظرین جو ابھی اس سوال سے پہلے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ان کے شوہر یا وہ کسی کے بارے میں شاید پوچھ رہی تھی کہ شوہر فوت ہو گیا تو جب ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ پاکستان گئی ہے مثال کے طور پر، تو وہاں جا کر انہوں نے اپنی جائیداد کا تقاضا کیا تو وہاں سے ان کو یہ جواب ملا کہ مرحوم اپنی زندگی میں ہی
اپنی جو زمین تھی، جو جائیداد تھی، وہ تقسیم اس طرح کر گئے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائی کی اولاد کو سارا کچھ ان کے نام انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ صرف اس جائیداد میں کیا ہے جو ان کو باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ پراپرٹی ہوگی، زمینیں وغیرہ ہوں گی، تو اس طرح ان کا کرنا کیا درست تھا یا درست نہیں تھا؟ اور اگر درست نہیں تھا تو کیا ان کی اولاد اب وہ تقاضا کر سکتی ہے ان کے بھائی کی اولاد سے کہ وہ ان کا حصہ جو ان کو واپس کریں؟ تو اس کا بیان کرنے سے پہلے میں اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک ہے، وہ میں آپ تمامی ناظرین کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے عرض کیا کہ اپنا فلاں باغ میرے بچہ نعمان کو ہبہ کر دو، یعنی گفٹ کر دو، اور اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قائم کر لو۔ چنانچہ میرے والد مجھے بارگاہ نبوی شریف میں لائے اور عرض کیا کہ میں فلاں باغ اپنے اس بیٹے نعمان کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں۔ تو اس پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے اور بھی فرزند ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، کیا ان سب کو اتنا ہی مال دیا ہے؟ عرض کیا نہیں، صرف نعمان کو دیتا ہوں۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدمت کرے تو تم بھی ساری اولاد میں انصاف سے کام لو۔ تو یہ حدیث پاک تھی جو وراثت کے بارے میں تھی، اور ہبہ کرنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے بارے میں وصیت کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سارے متعلقات میں سے ہے۔ تو اس میں ایک بات جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ شخص اپنی کوئی پراپرٹی، اپنی کوئی جائیداد وغیرہ وہ اپنی ہی اولاد میں سے ایک کو دینا چاہے اور اس کو ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو وہ اولاد کوئی فزیکلی معذور ہے، کوئی ڈیزیبل ہے کہ اس وجہ سے اس کی زیادہ مدد کر رہا ہے باپ کے بعد میں یہ پریشان نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ عالم دین ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے کیونکہ اس نے علم ہی پڑھا ہے، علم اب پڑھا رہا ہے، اور علم پڑھانے والوں کو آج کل جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا محلے کے امام صاحب سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے باپ نے اپنے اس عالم دین بیٹے کو دے دیا ہے، اس کو اپنا کچھ ایکسٹرا دے دیا ہے، اپنی زندگی میں دے دیا ہے، تو اس کی جواز کی صورتیں ہیں۔ مگر اگر کوئی بغیر وجہ کے اپنے ایک بیٹے کو اپنی زندگی میں گفٹ کر رہا ہے اور دوسرے بیٹوں کو خبر بھی نہیں ہے یا دوسرے بیٹے ہیپی نہیں ہیں اور ان پر ترجیح دینے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف اپنے خواہش نفس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی اولاد کو دے دینا، تو یہ تو اس میں زیادہ نامناسب بات لگتی ہے۔ ہاں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر مرحوم نے یہ دیکھا ہو یا یہ سوچا ہو کہ میری اولاد یہاں پر انگلینڈ میں ہے، ویل سیٹلڈ ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، کام کاج ہے، روزگار ہے ان کے پاس، اور یہاں پر بھی اس نے اپنی اولاد کے لیے کچھ پراپرٹیز وغیرہ بنائی ہیں، کچھ مال اسباب چھوڑے ہیں، اور پاکستان میں اپنے بھائی جو کہ ظاہر ہے
پاکستان میں کمپیریٹیولی یہاں سے تو لوگ غریب ہی ہوتے ہیں، اور اس نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی تنگ دست ہے، اس کی اولاد غریب ہے، تو اس وجہ سے اس نے کچھ ان کے نام پراپرٹی وغیرہ کر دی ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اسی سوال کے جواب کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اس بات پر کہ مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک تھا، وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، اور جہاں اس نے جس کو جو گفٹ کر دیا، جو اس کے نام ٹرانسفر کر دیا، وہ ویلڈ ہے شرعی لحاظ سے بالکل۔ وہ جو پراپرٹی اس نے اپنے بھائی کے اولاد کو دی ہے ان کے نام ہو گئی ہے، اب اس کی اولاد ان سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ اس باپ نے اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا یہ اس کا ذاتی فعل ہے، مگر چونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بھائی کی اولاد کو دے دی تھی، تو وہ جو ہبہ ہے، وہ جو گفٹ ہے، اس پر قبضہ بھی ہو چکا تھا، اور جیسے کہ پیپر ورک کے بارے میں آپ نے وضاحت کی کہ اس کا رجسٹری وغیرہ بھی انہوں نے کروا لی تھی اپنے نام سے، تو ان سے اب آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ آپ نے جو جواب سنا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ پہلا سوال ایک بہن نے مانچسٹر سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی باپ فوت ہو جاتا ہے، اور ایک اور کالر ہے مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شعبان کی مبارک دیتی ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو جی۔ خیر مبارک بھائی صاحب۔ تو مجھے دعا کروانی تھی میرے لیے، میں بیمار رہتی ہوں، بچے بھی بیمار رہتے ہیں۔ جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، آمین، اور بچوں میں اتفاق دے، آمین، اور ان سب کو روزگار دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ایمان دے، میرے سمیت اور میرے بچوں کے باپ کے سمیت سب کو۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے بہت اچھی دعاؤں سے نوازا ہے۔ اوکے بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ناظرین، الحمدللہ شعبان کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو محبت میں آقا کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں رمضان شریف کی آمد کی بھی خبر دیتا ہے۔ اس سے متصل انشاءاللہ رمضان شریف ہے۔ تو شعبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ روزے رکھنے کے حساب سے رمضان کے بعد دوسرا نمبر اس کا تھا کہ اس میں آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ جیسے اس بہن نے بھی مبارک دی ہے، تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آپ کو شعبان کی مبارک ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے شعبان بابرکت ہو۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو اس کی مبارک دینے میں حرج نہیں ہے، اور بلکہ مسلمان کے خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اور جو بہن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماری، قرضداری، بیجا مقدمہ بازی، بے اولادی، ہر طرح کی پریشانیوں بلا سے محفوظ فرمائے، اور ہر مسلمان کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے۔ تو میں آپ کے سوال کا جواب عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی باپ فوت ہو گیا، اس نے ایک بیٹی صرف چھوڑی ہے اور بیوی چھوڑی ہے، اب جو اس کی بیوی ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی جو بھی جائیداد پراپرٹی اپنی اس بیٹی کے نام کر دیتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں آپ اپنے مال کی مالکہ ہیں، تو آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کریں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، اگر شریعت کے مطابق نہیں خرچ کر رہے تو آپ کو گناہ ملے گا، مگر آپ کی جو تصرفات ہیں وہ ویلڈ ہوں گے، وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی ایک بیٹی کو یا زیادہ بیٹیوں کو تقسیم کر دیا ہے تو وہ بالکل تقسیم درست ہے، وہ ویلڈ ہے۔
وہ ایکسیپٹڈ ہے، اور جب آپ کا انتقال ہوگا تو چونکہ آپ نے کچھ وراثت چھوڑی ہی نہیں ہے تو پھر اس میں وراثت وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے دیکھا کہ ایک بیٹا میرا وہ تھوڑا مالی لحاظ سے کمزور ہے، دوسرے بچوں کے پاس اچھی جابز ہیں، اچھا کاروبار ہے، تو سب بیٹوں بیٹیوں کو بٹھا کے باپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ایکسپلین کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا مال اس بیٹے کو میں دے دوں، تو کیا آپ ہیپی ہیں؟ تو سب نے کہا لبیک، یعنی کہ ہم حاضر ہیں، جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر باپ زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں وجہ یہی ہے کہ کوئی پریفر کرنے کی کچھ ریزن ہونی چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا کمزور ہے مالی لحاظ سے، تو اس وجہ سے اس کو ایکسٹرا دیا ہے، اور دوسرے بیٹے خوش ہیں تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب سے پہلے کالر ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علامہ صاحب پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے اس رب نے سب سے بڑا احسان عطا فرمایا، اس رب کا اعتبار شکر ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب 3-4 مسئلے آپ سے پوچھنے ہیں۔ جی جی حضور، پہلا مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ اپنے قبیلے میں اگر کوئی غریب ہو، یتیم ہو، یا شاید پوش آدمی ہو، ایسا آدمی ہو جو دوسروں سے پیسہ نہیں مانگتا، جی جی سر مجھے یہ آپ کو معلوم ہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، جی جی آیا اس کو دینی بہتر ہے یا جو کمپنیاں آگے پیچھے زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہیں؟ اور بلکہ ایک محترمہ نے مجھے بتایا وہ کسی کمپنی میں پاکستان میں کام کرتی تھی، تو اس زکوٰۃ کے پیسے سے اس نے کہا کہ بہت بڑی بلڈنگ خریدی، اور خریدنے کے بعد بلڈنگ سے جو پیسے بچے وہ زکوٰۃ دے دیا۔ ایسا کرنا زکوٰۃ ہو سکتی ہے، لگ جاتی ہے، یعنی مثلا سکول پر خرچ کر دی، سڑک میں وہاں سڑک بنوا دی۔ اور بعض دفعہ میں نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ ایک آدمی کو میں نے عرض کیا کہ جتنی بیوہ عورتیں ہیں یا وہ مرد ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر غریب بھی ہیں اور دوسری جگہ مزدوری کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے، مجھے ان کی فہرست چاہیے۔ جی جی تو میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت اس نے فہرست دی تو اس نے اپنا نام سر فہرست لکھا ہوا تھا، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی 2 دکانیں تھیں اور میں خود جانتا تھا، تو میں نے کہا کہ اس میں جو غریب ہیں ان کا نام دیجئے، امیروں کا مجھے نام نہیں چاہیے۔ کہنے لگا یہ سب غریب ہیں، ہو سکتا ہے اس کا نام ہی فقیر رکھا ہو کسی نے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بیٹا یہ جو آپ کی دکان ہے، کیونکہ میرے رشتے دار ہیں، یہ آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، 2 دکانوں کے مالک ہیں۔ جی جی دکانداروں کے لیے زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ خیرات نہیں لگتا، یہ ان کا حق ہے۔ آیا جو زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جو قربانی ہے یہ صرف مسلمان کے لیے اللہ کریم نے ان کے لیے رکھی ہے۔ جی جی زکوٰۃ ہے یہ صرف جو قرآن اور حدیث اور توحید باری کو مانتے ہیں ان کے لیے، لیکن اگر حضور نے اگر کہیں فرمایا، وہ میرے نظر سے بھی کبھی گزرا ہے کہ اگر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ ایسا غریب ہے، کیونکہ حضور نے بعض جماعتیں آپ کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی مرنے لگے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت امیر ترین آدمی ہوں، میں ساری اپنی جائیداد صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، تیری جائیداد کتنے؟ آپ نے پوچھا کتنے بیوی بچے ہیں؟ اس نے فرمایا ایک بیوی ہے، بچیوں کا سارا حال بتایا۔ آپ نے فرمایا تو یہ تقسیم نہیں کر سکتا، اللہ اللہ کا رسول تجھے تقسیم نہیں کرنے دیتا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو مرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو کسی اور ملک کا گورنر یا امبیسڈر بنے گا تو تو مرے گا بھی نہیں
اور تو اس طرح تقسیم ہی نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کا رسول بتائے تو اس طرح تقسیم کرے گا. اپنا تیرا اختیارات اس دولت میں نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کے قوانین ہیں, ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کر. تو اس وقت اس نے وہ پیچھے ہٹ گیا اور موت کے منہ سے نکلا جو نبی کی زبان مبارک سے بات نکلی اللہ کریم نے وہ پوری فرمائی. اور کسی دوسرے ملک میں میری جہاں تک سوچ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو امبیسڈر حضور کی وجہ سے بنایا اور اس کو بڑی لمبی عمر ملی. ایسے جو واقعات ہیں کیا مسلمان کمیونٹی کے لیے یہ سبق ہے یا نہیں؟ جو نہیں مانتے وہ قرآن حدیث کے قوانین کو نہیں مانتے, بڑے بڑے نواب ہیں, بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے یا خود کھا جاتے ہیں. وہ قرآن حدیث کسی بار زور نہیں مارتا, اس میں پوری آزادی ہے. اس پر توجہ فرمائے. شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. جی آپ نے کال کیا ہے. تو تیسرا سوال جو ہمیں موصول ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی ماں نے یا باپ نے وصیت کر دی ہے اپنے کسی بیٹے کے لیے یا کسی بیٹی کے لیے, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ان کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتا یا ان کو نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکا, اور اب وصیت کر دی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے اس بیٹے یا بیٹی کو اتنا مال دیا جائے, اور اس وقت جو زندہ بیٹے موجود تھے, بیٹیاں موجود تھی, سب نے کہا کہ ہم آپ کے بعد تقسیم کریں گے, تو کیا ایسی وصیت جائز ہے؟ ایک اور کالر ہے برمنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم, عمل اور عمر میں برکت عطا کرے. جی آمین. اور یہ علمی محفل اپنی بارگاہ میں قبول ہو. آمین. علامہ صاحب سب سے پہلے آپ کو تمام سننے والوں کو شعبان المعظم کی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ, آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کے ساتھ بھی ملا دے. جی آمین. علامہ صاحب میرے تین سوال ہیں. جی. پہلے تو میں یہ جو ابھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ ایک شخص مالک ہوتا ہے اپنی زندگی میں, چاہے وہ مطلب کسی کو بھی اپنی مطلب جائیداد دے دے, تو جو جس بہن کا سوال تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بچوں کو بٹھا کے اور سارا کچھ بتایا کہ میں اس کو زیادہ اس لیے دے رہا ہوں, اس کو کم اس لیے دے رہا ہوں, تو یہ بہت اچھا میسج ہے والدین کے لیے کہ اگر کوئی والدین کرنا چاہتے ہیں, بے شک وہ مالک ہے, اگر وہ سمجھے ہم کی مالک ہیں, ہمیں جی کیا ضرورت ہے بچوں سے مشورہ کرنے کے لیے. تو اگر یہ مشورہ کریں گے تو بچے بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھیں گے اور پیار اور محبت سے بھی بات. صحیح بات ہے. جی. ورنہ تو بعد میں جائیدادوں کے لیے میں نے ایسی فیملی کو دیکھا کہ وہ 12 سال سے بہنیں ایک ہی روڈ پہ رہ کے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے, کہ اسی وجہ سے کہ مطلب ماں اور باپ نے وصیت کر دی اور بھائی نے اور بہنوں نے, ایک نے زیادہ لیا ایک نے کم لیا, تو وہ 12 سال سے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے. جی. تو علامہ صاحب یہ جو بریک سے پہلے جس بہن نے سوال کیا تھا کہ اس کے خامند نے اپنے بھتیجے کو دے دی تھی جائیداد, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے ذہن میں مسئلہ ایسا محفوظ ہے کہ اگر کسی نے جائیداد نام کر دی اپنی زندگی میں, کسی کے نام بھی کر دی, لیکن اس کو شرعی قبضہ نہیں دیا, تو تب بھی وہ وراثت میں نہیں آئے گا. تو اس کی ذرا میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ اس کی ذرا مجھے بتائیے کہ شرعی قبضہ کیا ہے, مطلب کیسے ہوتا ہے. اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی کا نام کر لی جی ہے لیکن شرعی قبضہ نہیں دیا, تو کیا مرنے کے بعد وہ وراثت میں آئے گا کہ نہ وہ اسی کا ہی مالک ہوگا. اور دوسرا, جیسے کہ میں اسی کا حصہ ہے کہ یہ تو ہوگی پاکستان کی بات. اب اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مالک بنا دیتا ہے اپنے اور بچوں کو بھی کہہ دیتا ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ مارگیج کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت آسانی سے دوسرے کے نام نہیں ہو سکتا, لیکن یہ زبانی کلامی باپ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کا ہے, گھر ہے, اور وہ جب فوت ہو جائے تو تب اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی. کیونکہ اسی ملک میں تو گھر ٹرانسفر کرنا اور نام کرنا ذرا زیادہ ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ سارے مارگیج کا مسائل اور سارا کچھ ہوتا ہے. جی. تو اس کے لحاظ سے اگر ایک باپ کرنا چاہے اپنے بچے کے نام اور ٹرانسفر نہیں کرتا, لیکن وہ شرعی لحاظ سے کرنا چاہتے تو قبضہ وہ کیسے دے گا؟ اگر قبضہ دے دیا اور کاغذات میں ٹرانسفر نہ کیا تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی. اور ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی ایک بہن نے کہا کہ اس کی ایک ہی بیٹی اور مطلب 7 مائی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کل 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے, تو اب اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ سوری میں دوبارہ آپ کو روکوں گا, کوئی فوت ہوا ہے؟ جی ہاں, وہ خود مطلب 5 بھائی 2 بہنیں ہیں. 5 بھائی ہیں
اور 2 بہنیں. 2 بہنیں. ایک بھائی فوت ہو گئے, پیچھے 4 بچے. جی ہاں, تو جو فوت ہوا ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے. اس کی ایک بیٹی ہے, اور کون ہے اس کا؟ بیوی ہے. بیوی ہے جی ہاں, اور ماں اور باپ نہیں ہے. ایک بیٹی ہے, بیوی ہے, اور ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ نہیں ہے. تو باقی 4 بھائی اور 2 بہنیں ہو گئی, تو اس کی جائیداد کی تقسیم کا کیا حکم ہوگا؟ 2 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سے درخواست ہے کہ اب سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرماتے ہیں, اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. جی جزاک اللہ خیر. اللہ خیر حسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین, آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. تو یہ سوال آیا تھا کہ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شعبان المبارک مبارک ہو آپ کو بہت جزاک اللہ, آپ کو اور مبارک ساری ہو. امت مسلمہ کو. آمین. حضرت میرا سوال ہے ایک زکوٰۃ کے بارے میں. جی جی. ایک بھائی ہیں جو مدرسہ بنانا چاہتے ہیں گاؤں میں پاکستان میں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی وہ اس کی پریپریشن کر رہے ہیں, اس کو تیاری کر رہے ہیں, پیسہ وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی مدرسہ شروع بھی نہیں ہوا, زمین بھی نہیں خریدی گئی, وہ صرف تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں جو زکوٰۃ نکالوں اپنی, کیا میں اس مدرسے کے نام پہ کر کے وہ زکوٰۃ تو اس کو علیحدہ رکھ سکتا ہوں, یا مجھے فوری طور پہ کہیں اس کو ڈسپوز کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا فوراً؟ ٹھیک. اور سوال؟ وہ مدرسہ کچھ عرصے بعد شروع ہوگا, 2 ماہ 6 ماہ بعد, 8 ماہ بعد, پتہ نہیں. جی تو جی. کیا اتنا عرصہ میں اس اپنی زکوٰۃ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں اس مدرسے کے نام کر کے, کہ میں اس مدرسے کو میں دوں گا, تو کیا میں وہ اس کو رکھ سکتا ہوں علیحدہ, یا نہیں رکھ سکتا اور مجھے فوراً دینا پڑے گا؟ اور کچھ سوال آپ کا؟ جی نہیں, بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ٹھیک ہے, آپ کا سوال مل گیا ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا کوئی اس زندگی میں وصیت کر سکتا ہے, اور اس میں تمام بیٹے اور بیٹیاں بھی رضامند ہیں؟ تو جی ہاں بالکل, وارث کے لیے وصیت اس وقت ناجائز ہے جب دیگر ورثہ ہیپی نہ ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب, مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی. کہ اس ملک میں اگر کوئی عورت جیسے شادی کر کے آئی ہو اور اس کے ہسبینڈ کی پہلی وائف فوت ہو چکی ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کا یہاں پہ جائیداد جیسے مکان ہو, تو جب وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا, جی جی, تو جو اس کے بچے ہیں, پہلی اولاد ہے, وہ پہلے اس کو سنبھالتے نہیں تھے, سنبھال اس کو اس کی وائف رہی تھی. اچھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے تیلے بچوں نے اس سے اس کا گھر چھین لیا. اچھا. تو اس پہ ان کا زیادہ حق تھا یا ان کی بیوی کا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. اب جو دوسری بیوی ہے اس میں سے بھی اولاد ہے؟ نہیں, دوسری بیوی میں سے اولاد نہیں تھی. اچھا, جو دوسری شادی کی تو اس میں سے اولاد نہیں تھی ابھی؟ جی نہیں, وہ نئی شادی ہوئی تھی, 2-3 سال ہوئے تھے, لیکن یہاں آ کے وہ بندہ بیمار تھا, اس نے خدمت کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. جی جی. تو لیکن اس دورانیے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں جواب عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں والد صاحب فوت ہو گئے ہوں, جی جی, اور والدہ ابھی زندہ ہیں, جی, تو جو ان کا بڑا بچہ ہے وہ بہت نافرمان ہے. ٹھیک ہے. جیسے صاحب کو بہت تنگ کر رہا ہے, لیکن ان کی جو باقی کی اولاد ہے وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو جو والد ہیں ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہے, تو جو ان کی پراپرٹی ہے اس پہ ان کے بڑے بچے کا بھی حق ہے, جبکہ وہ والد کا بھی نافرمان تھا. جی 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 جی. جی پلیز آپ یہ میرے 2 سوالوں کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں, پروگرام دیکھیے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ بہن آپ کا. تو سوال کا جواب میں اختصار کے ساتھ بھی دے رہا ہوں کہ اگر کوئی وصیت کر جاتا ہے وارث کے لیے اور دیگر ورثہ ہیپی ہیں, رضامند ہیں,
اور سارے بالغ بھی ہیں، بالغ سے مراد کہ وہ 15 سال سے اوپر ہیں یا 14 یا 13 سال کے بھی ہیں اور بالغ ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی اس وصیت کو نافذ کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو سب کی رضامندی سے وصیت پر بالکل عمل ہو سکتا ہے اور ان کے فوت ہونے کے بعد یہ عمل ہو جائے گا۔ ایک اور بہن ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اشمان مبارک ہو۔ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ جیسے یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ جو ہے ہم دیتے ہیں زکوٰۃ، جی زکوٰۃ کے بارے میں، اور اکثر لوگ جو شبان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جی جی کیونکہ اس میں لوگ روزے وغیرہ بھی جلدی آ جاتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے، جی لیکن آج کل اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ یہ چینل ہے اس پر آپ زکوٰۃ دے دیجیے، یہ مدرسہ بن رہا ہے، یہ چارٹی کا کام ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، جو زیادہ اقدار لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار، یتیم اور مسکین جن کے لیے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، تو کیا یہ آگے پیچھے چارٹیوں میں پیسے دینا زیادہ ضروری ہے یا کہ جو زیادہ مستحق لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی دوسرا کوشچن یہ ہے، جو جیسے آپ وراثت کا بتا رہے ہیں، جی جی یہ وصیت کرنے کے بارے میں بعض وصیت والدین کر دیتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، کیا وہ مرنے کے بعد وہ وصیت اسی طرح کرنی چاہیے کہ شرعی جائیداد کے لیے کرنا چاہیے؟ یہ بس دو کوشچن ہیں میری طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد کیجیے۔ جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ کوئی روم ہے، کوئی کمرہ ہے، وہاں پر جائے نماز بچھایا ہوا ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ اگر جائے نماز بچھا رہ جائے تو شیطان استعمال کرتا ہے، تو کیا جو نماز پڑھ کے جائے نماز کو فولڈ کر دینا چاہیے؟ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی میں فدا حسین عرض کر رہا ہوں حضور۔ جی ارشاد فرمائیں، کیا سوال ہے؟ ہاں جی حضور، یہ پوچھنا ہے کہ وراثت کے بارے میں ہے۔ جی جی۔ کہ یہاں ناروے میں یہ قانون ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو وراثت میں لڑکے لڑکی دونوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں پھر کیونکہ اس شریعت میں تو لڑکی کو ایک ہے، لڑکے کو دو ہے۔ جی جی۔ تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے ہی کرنا چاہیے، ہونا چاہیے؟ آپ کے ناروے میں جو وکیل ہیں ان کے پاس آپ کو ویل لکھوانے کا رائٹ موجود ہے نا؟ جی جی وہ موجود ہے۔ ہاں، تو اس کا جو تمامی ناظرین کے لیے میں جواب آپ کے ذریعے عرض کر رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو مالک ہے جائیداد کا، شوہر ہے یا بیوی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے اینی ٹائم ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو وہ ایک ویل لکھ دے کہ جب میں فوت ہوں گا تو میرا بیٹے کو مثلا 2 پاؤنڈ ملیں گے اور بیٹی کو 1 پاؤنڈ ملے گا۔ 1 پاؤنڈ ملے گا۔ تو اب چونکہ آپ نے ویل لکھ دی ہے، آپ نے جس کے نام بھی ویل لکھی ہے وہ قانونی لحاظ سے یہاں پر بہت ویلڈ ہے، اس پر عمل ہوتا ہے قانونی لحاظ سے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جو ویل ہے نا وہ کسی چیریٹی کے نام لکھ دیتے ہیں، تو پھر اولاد محروم ہو جاتی ہے۔ محروم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ویل جو ہے، میری ایک سولیسٹر سے بات ہوئی تھی، وہ بڑے اچھے سولیسٹر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ جو آپ کی شرعی وراثت ہے اسی وراثت کے مطابق آپ ویل لکھوا دیں وکیل کے پاس۔ جی جی۔ تو اگر آپ فوت ہوئے تو آپ کی وہ بالکل شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی، کیونکہ آپ نے ویل لکھوائی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ویل لکھوانا جو ہے نا، وصیت لکھوانا، یہ بہت اچھا ایک میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لحاظ سے ضروری بھی سمجھتا ہوں، کہ تاکہ آپ کی بعد میں جو جائیداد ہے وہ آٹومیٹک شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ تقسیم ہو جائے گی، بالکل۔ تو یہ اس کا بہترین حل ہے۔ کوئی شک نہیں حضور، بہت پیارا جواب دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ویل نہیں لکھوائی، کوئی فوت ہی ہو گیا ہے، جی جی، تو اب دیکھیں کہ بیٹے کو مثال کے طور پر ملے ہیں 50 پاؤنڈ، بیٹے کو 50 ملے اور بیٹی کو بھی 50 مل گئے ہیں، برابر کے مل گئے ہیں۔ برابر کے ملے، صحیح۔ اب بیٹی کو زیادہ مل گیا ہے، شرعی لحاظ سے بیٹی کو زیادہ مل گیا ہے،
जी जी क्योंकि जो नॉर्वे का कानून है उसके मुताबिक। जी तो जी अब बेटी को चाहिए कि वो अपनी खुशी से जो उसको एक्स्ट्रा मिल गया है वो अपने भाई को दे दे। दे दे, सही बात, सही। मिसाल के तौर पर जैसे 3 पाउंड थे, उन्होंने 1.5 पाउंड दोनों को दे दिया है। जी जी बिल्कुल। अब इस बेटी को पता है कि मुझे 50 पेंस ज़्यादा मिल गए हैं, तो वो अपनी खुशी से वो 50 पेंस अपने भाई को गिफ्ट कर दे। गिफ्ट कर दे, बिल्कुल। तो अब क्या होगा, बहन के पास 1 पाउंड होगा और भाई के पास 2 पाउंड होंगे। 2 पाउंड हो जाएंगे, सही तो बात, ये अपनी रजामंदी से तो आप तकसीम कर सकते हैं। सही। तो ये है कि अगर हम सब में खौफ खुदा हो जी जी और शरीयत की हमें अमल करने का जज्बा भी हो, जी जी तो अगर इंग्लिश कानून के मुताबिक या नॉर्वे के लैंड लॉ के मुताबिक हमें जो हिस्से मिल जाते हैं, रजिस्ट्री में मिल जाते हैं, पेपर वर्क में मिल जाते हैं, फिर हम किसी मुफ्ती साहब से तकसीम करवा लें कि जी माँ को कितना मिलता है, बीवी को कितना मिलता है, बेटे को, बेटी को। सही। अब जिस रिश्तेदार को ज़्यादा मिल गया है वो अपनी खुशी से उस रिश्तेदार को जिसका हक इसको ज़्यादा मिल गया है वो अपनी खुशी से उसको दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आप तकसीम कर सकते हैं। और इसको कहते हैं मतलब गिफ्ट करना। गिफ्ट करना, गिफ्ट करने की आपको बिल्कुल इजाज़त है कानूनी लिहाज से। बल्कि इस तरह भी है कि लोग अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां अपने बच्चों के नाम गिफ्ट कर देते हैं या किसी चैरिटी के नाम गिफ्ट कर देते हैं, तो वो ट्रांसफ़र भी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है हुजूर। एक सिस्टर जर्मनी से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हमारे उलमाए किराम को, हक अहले सुन्नत जमात को अपने ज़ाकिरीन मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। और आपसे दुआ की इल्तिजा है कि हमारे ईमान की सलामत के लिए दुआ कीजिए। आमीन। अल्लामा साहब एक सवाल है, अगर किसी के पास जायदाद हो, बाग, और ये बाग जो हम कहते हैं ज़मीन, और वो कर्जदार भी हो और उनके पास रहने के लिए घर भी ना हो, और क्या उन पर ज़कात लग सकती है? सॉरी, जायदाद हो? हाँ जी, जायदाद हो। कितनी जायदाद है? वो तो मुझे मालूम नहीं है। ज़मीन और बाग उनके पास है, वो अपने गुजारा खर्च पे कर दे, क्योंकि वो जो साल में एक बार वो वसूल करते, फिर वो इतना नहीं होते, फिर वो अपने गुजारा कर्ज लेते हैं वो बंदा। तो उनको ज़कात लग सकती है? और दूसरा सवाल मैंने एक बार आपसे पहले भी किया, वक्त टाइम नहीं था आपके पास, आपके सवाल बहुत है। अगर कोई गुम हो जाए, यानी वो लापता हो जाए और चंद साल उसका पता भी ना चले, उनका विरासत का मसला क्या होगा? जी, उसका मैंने जवाब अर्ज किया था गालिबन दूसरे प्रोग्राम में, तो आपका जो सवाल है मैं अभी इसका जवाब दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया। उस वक्त हमारे प्रोग्राम नहीं आ रहा था, माफी तलबगार। अल्लामा साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सलामत रखे और हमारे निज़ाम मुस्तफ़ा को कामयाब कायम फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल इसे सवाल पूछा था चंद हफ्ते पहले और मैंने फिर दूसरे प्रोग्राम में शायद इसका जवाब दिया था, तो आप ये तमाम ही नाजरीन नोट फरमा लें। एक और कॉलर हैं, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, ये खबर तवील को मतलब कोई पूछना था। सॉरी, क्या पूछा है? ख्वाबों के ताबीर जो आती है ना, अच्छा, उसके मतलब कोई क्या सवाल है आपका? ये खबर मतलब पूछना थी, ख्वाब जो आती है, कोई बंदा आदमी हो, ख्वाब के बारे में क्या शरई हुक्म है? ये खबर जो आती है ना, उसके मतलब कोई आदमी हो जो मतलब। चलो ठीक है, इसके बारे में अर्ज करता हूँ। ठीक, ओके। ख्वाब का क्या हुक्म है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई शख्स मफकूद हो जाता है, लापता हो जाता है, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है कि लापता शख्स से मुराद वो है जो अपने वतन से ऐसा गायब हो गया कि उसकी ख़बर ना रही कि वो ज़िंदा है या मर गया है, और अगर ज़िंदा है तो कहाँ है। ऐसे आदमी का ये हुक्म है कि उसके माल के मामले में तो उसको ज़िंदा माना जाएगा,
یعنی اس کی مال کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کے مال میں اس کو مردہ مانا جائے گا، یعنی وہ کسی کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ تو دوسرے کے مال کا وارث نہ ہوگا، مگر دوسرے وارثین جو اس کی وجہ سے محروم ہوئے ہوں ان کو اس وقت نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جس کا حصہ اس کی وجہ سے کم ہونا ہوگا اس کو کم کر دیا جائے گا اور اس کا مال رکھا جائے گا۔ کسی کو ورثہ میں نہ دیا جائے گا جب تک اس کی موت کی خبر نہ مل جائے۔ اگر کسی طریقہ سے معلوم ہو جائے کہ وہ فلاں تاریخ میں مر گیا تو اس تاریخ میں جو اس کے وارثین زندہ ہوں گے ان میں اس کا مال بانٹ دیا جائے گا، اور اگر اس کی موت کی خبر نہ ملے تو جب اس کی زندگی کی مدت ختم ہو جائے تب اس کی موت کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی 40 سال کی عمر میں غائب ہوا اور 50 سال غائب ہوئے ہو گئے، اب اس کی عمر 90 سال کی ہو گئی ہے۔ جس وقت اس کی موت کا حکم دیا گیا اس وقت جتنے وارث زندہ ہوں گے انہی میں لاپتہ یعنی مفقود شخص کے مال کی میراث تقسیم کر دی جائے گی۔ اس طرح اس کی موت سے پہلے جن لوگوں کا مال تقسیم ہوا اور اس کی وجہ سے اس کے وارثوں کے حصے کم کر دیے گئے تھے یا ان کو مال نہیں دیا گیا تھا وہ مال آج ان کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ اس میں کافی اس میں تفصیل ہے، اور اس میں بیسک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں کی جائے گی، یہی سمجھا جائے گا کہ وہ زندہ ہے، اور اگر اس دوران اس کے دیگر رشتہ دار باپ ماں بیوی فوت ہوتے ہیں تو ان کا یہ وارث بھی نہیں بنے گا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا جی جی کہ اگر وہ ورثہ کا جو بھی مالک ہے وہ زندہ تھے اور سب کو ایک کے نام ہی کر دیا ان کی خوشی سے، ٹھیک ہے، اور پھر جب بھی وہ فوت ہو گئے اس کے بعد میں سب وارث راضی نہیں ہے کہ ایک کو ہی دے دیا، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یاد کیجیے گا، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ۔ تو یوں میں نے لاپتہ شخص کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اور اس کی موت کا جو فیصلہ ہے وہ قاضی اسلام ہی کرے گا کہ وہ لاپتہ ہے اور کتنی ایج میں اس کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس کو فوت سمجھا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے اور اس میں علماء کا تھوڑا اختلاف بھی ہے۔ تو آپ اگر کسی کے بارے میں ایسے تشویش ہے کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لاپتہ ہے، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ بلکہ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اپنے اس جگہ کے جس جگہ سے وہ فوت ہوا جہاں وہ رہا کرتا تھا وہاں کے کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس آپ جا کر استفتاء ان سے فتویٰ لیں، اور ان سے فتویٰ لے کر پھر وہ ان کی موت کی جب خبر آپ کو دیں گے کہ شرعی لحاظ سے اب اس کو فوت مانا جائے گا تو پھر آپ جائیداد کی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ خود سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مولانا صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ مولانا صاحب میرا بالکل چھوٹا مختصر سا سوال ابھی جواب اگر دے دیں۔ جی جی۔ جو قضائے عمری میں عطیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں وہ مختصر درود شریف بتا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ۔ جی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ جائے نماز کو بعض لوگ فولڈ کرتے ہیں اور بعض نہیں فولڈ کرتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز۔ جی جی۔ آپ
के चैनल पर जो कल का ब्रिजिंग द गैप था तो वो ज़रूर प्लीज़ आप देखें। जी ठीक है, पहले भी एक बहन ने कॉल की है तो मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह मुकम्मल देखूंगा और दीगर उलमा कराम से भी हम मशवरा करते हैं, तो उसमें अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको तमाम लोगों को इंशाल्लाह नाज़रीन को इन्फॉर्म किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। तो जी नाज़रीन, आप उम्मा चैनल के माशाल्लाह रेगुलर नाज़रीन हैं। हम आपकी जो राय हैं, आपकी जो तजावीज़ है, जो आपकी फ़ीडबैक है, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। अगर किसी भी उम्मा चैनल के प्रोग्राम में आपको कोई बात ऐसी लगे कि आप समझते हैं कि वो इस्लाम के मुताबिक नहीं हुई या वो अखलाकियात के मुताबिक नहीं हुई या आप उससे हर्ट हुए हैं, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप जो उम्मा चैनल के जो नंबर्स हैं वहाँ पर रब्ता ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह उस पर गौर किया जाएगा। एक और कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मौलाना साहब 2-3 सवाल है। जो नमाज है ये धोने का तरीका क्या है? इसको धोकर इसका कहते पानी सिंक में या गटर में नहीं डालना चाहिए। क्या धोना? जो नमाज जो है ना इसको धोकर इसका पानी किधर डालना चाहिए? ठीक है। और दूसरा सवाल है, जो जायदाद के मालिक होते हैं, जायदाद जिनके पास होती है पाकिस्तान में, अगर किसी के पास जायदाद है तो बच्चे यतीम में 6-7 बच्चे यतीम में, खामद नहीं है उसका, तो जायदाद उसके पास है तो उसके बच्चे छोटे छोटे, क्या उसको जायदाद ज़कात दे सकते हैं? ठीक है। और अच्छा, तो अगर कोई कह दे ये बात कि खड़े होकर पानी पीना भी सुन्नत है, तो ये क्या खड़े होकर पानी पी सकते हैं? खड़े होकर पानी पीना, ठीक है। किसी ने बताया कि वो भी सुन्नत है। मैं अर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और अच्छा, तो एक बात और कि अगर जब मैंने सुना था कि गुस्ल करते हैं तो अगर फर्ज गुस्ल हो, जनाबत का गुस्ल हो, नहीं फर्ज गुस्ल हो, तो उसमें आपको जो कानों में जो बालियां डाली होती है, कानों के सराखों में भी पानी जाना जरूरी है। कानों में जो झुमके होते हैं या बालियां वगैरह डालते हैं उनको हिलाना चाहिए। कानों के सराखों में पानी जाना भी बहुत जरूरी है। इसकी अगर ना पानी जाए तो गुस्ल नहीं होगा। जी जी। अच्छा, तीसरा सवाल, किसी ने बताया कि अगर नबी गैब का इल्म जानते, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब का इल्म जानते थे, वो कब्रों में जो अज़ाब होता था मुर्दों को वो जानते थे, सब कुछ जानते थे, किसने जन्नत में जाना, किसने जन्नत में जाना, सारा कुछ। कौन जानते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी हमारे सारे जानते थे। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि फिर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो जब वो गुम हुए थे तो उनके वालिद साहब को ये पता नहीं चला था कितना अर्सा वो उनसे दूर रहे, तो क्या उनको इल्म था कि कहाँ पे है? इसमें थोड़ा सा अभी मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका, कि देखें अल्लाह ताला को पता था कि नहीं पता था? अल्लाह ताला को पता। अल्लाह ताला को तो पता था ना, सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला को इल्म था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं बताया या याकूब अलैहिस्सलाम ने इसका इजहार नहीं फरमाया। जी अभी लाइन्स ड्रॉप होगी शायद। तो ठीक है नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात अर्ज़ कर रहा हूँ। इल्म गैब के बारे में था सवाल। तो जाए नमाज के बारे में ये है कि देखिए जाए नमाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, असल ये है कि कोई भी पाक जगह पर नमाज पढ़ ली जाए तो वही जाए नमाज है, नमाज की जगह है। अब चूँकि हम जाए नमाज जो इस्तेमाल करते हैं वो कपड़े का बना होता है, और कपड़े के बारे में उलमा किराम ये बताते हैं हदीसों की रोशनी में कि जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उनको फोल्ड यानी तय लगा के रखना चाहिए। अगर फोल्ड ना किए जाएं तो शैतान इस्तेमाल करता है। इसी वजह से उलमा किराम बताते हैं ये वकारुल फतावा कराची से छपा है, मुफ्ती वकारुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको मुफ्ती पाकिस्तान भी कहा जाता है, उनके वकारुल फतावा में ये फतवा मौजूद है कि जाए नमाज को फ़ोल्ड करना चाहिए कि नहीं फ़ोल्ड करना चाहिए। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि इसको फ़ोल्ड करना चाहिए,
کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کپڑے کو تہ لگا کر رکھا کرو، اگر کھلا چھوڑ دو گے کپڑے کو تو شیطان استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے جائے نماز کو فولڈ کر دینا چاہیے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بچے بھی اس پہ پاؤں وغیرہ نہیں رکھتے، گندگی سے بھی بچ جاتا ہے اور یہ پاک بھی پھر رہتا ہے۔ اور آخر میں جو بہن نے پوچھا کہ کیا جائے نماز کو دھو سکتی ہے، تو بالکل دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سنک پر اگر دھوتے ہیں آپ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی پرابلم نہیں ہے۔ تو ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ ادھار کسی کو دیا ہے تو زکوٰۃ کون دے گا؟ اب جو پیسہ دینے والا ہے، جس کا وہ پیسہ ہے، جو مالک ہے، جس نے ادھار دیا ہے، اسی پر زکوٰۃ ہے، مگر زکوٰۃ تب ہے جب وہ پیسہ اس کو واپس مل جائے۔ اور اتنے سالوں مطلب 10 سال کسی کو قرض دیا ہوا تھا 1 لاکھ پاؤنڈ، 10 سال کے بعد ملا ہے، تو وہ 10 سال کی گزشتہ کی اب یہ زکوٰۃ اکٹھی دے گا۔ تو بہتر یہ ہے، جو انسب زیادہ مناسب ہے کہ وہ بندہ جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ ہر سال حساب کر کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہے، تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اب یہ سوال ہے کہ بغیر محرم کے کیا عورت حج پر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ تو دیکھیں، ہمارا فقہ حنفی کی روشنی میں علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ بغیر محرم کے عورت حج، عمرہ یا کوئی بھی شرعی سفر کہتے ہیں 92 کلومیٹر، یا آپ کہہ لیں 57.5 میل، 57.5 مائل، اتنی ٹریولنگ عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، اس کو جائز نہیں ہے۔ صرف حج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر سفر کے بارے میں حکم ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ تو حج پر بھی کیونکہ آپ کو سفر کر کے جانا ہے، اس لیے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مکہ شریف میں رہتی ہے، اگر کوئی مسلمان خاتون مکہ شریف میں رہتی ہے اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے حج کرتی ہے، تو اس کے لیے محرم کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ رہتی ہی مکہ شریف میں ہے، وہ سفر پر تو جا ہی نہیں رہی۔ تو یوں آپ مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں کہ حج کے لیے محرم نہیں ہے، محرم ہے سفر کے لیے۔ تو کوئی بھی سفر ہو اس میں محرم کا ہونا ساتھ ضروری ہے۔ گروپ کے ساتھ حج، جیسے وہ آج کل جو حج پر لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ بہت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا شوہر زندہ موجود ہوتا ہے، بیٹا موجود ہوتا ہے، مگر یہ جو ٹریولنگ والے ہیں، حج سروس دے رہے ہیں لوگوں کو، اور خدمت دین کے نام پر، سارے نہیں، بعض ان میں سے وہ عورتوں کو بہلا پھسلا کر جی آپ کا محرم ہو جائے گا، ہم نے فلاں آپ کے محلے دار کو، آپ کے شہر کے فلاں بزرگ کو آپ کا محرم لکھ دیا ہے، تو جھوٹ لکھتے رہتے ہیں اور پھر حرام کماتے رہتے ہیں۔ اور جو سفر کرتی ہے بہن بغیر محرم کے، وہ بھی گناہگار ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ بغیر محرم کے آپ سفر نہیں کر سکتی۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ کسی نے اپنی رشتہ دار یا سہیلی کے لیے نیت کی تھی کہ میں اس کی طرف سے حج بدل کروں گی، اور اب ان کے پاس مال اسباب نہیں ہیں، تو بہن آپ نے نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ ابھی افورڈ نہیں کر سکتے تو جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس وقت ان کی طرف سے آپ حج بدل ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ایک سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب رشتہ دار کو دی جائے یا کسی چیریٹی کو دی جائے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ صرف زکوٰۃ سے بلکہ دوسرے مال سے بھی آپ ہیلپ کریں۔ اور جو چیریٹیز آپ سے اپیل کی جاتی ہیں، اس میں بھی تمام ہی مسلمانوں کے لیے آپ کو عرض کروں گا کہ صرف زکوٰۃ ہی کیوں دیتے ہیں؟ اب کیوں نہ ایسا کر لیں، ایسا پلان کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے 100 پاؤنڈ دے گا اس میں سے میں 1 پاؤنڈ چیریٹی کو دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، آپ نے 1000 پاؤنڈ کما لیا تو 10 پاؤنڈ اللہ کی راہ میں دے دیا کریں۔ تو اس طرح تقسیم کرنے کا ذہن رکھیں۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن رکھیں تو صرف زکوٰۃ ہی نہ دیا کریں، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کے مال میں سے تقسیم کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کا مال بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ پوچھا ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، کوئی بھی مذہب ہے، غیر مسلم اگر وہ نادار ہے، کمزور ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے یا آپ کے جاننے والا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کی پوری مدد کریں، اس کی دوائیوں کے اخراجات ہوں یا اس پر کوئی قرضہ ہو یا اس کا کوئی بھی پرابلم ہو، آپ اس کی فل سپورٹ کریں، جتنا بھی مال خرچ کریں گے اچھی نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اسلام ہمیں غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ آپ غیر مسلموں پر اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ ثواب ملے گا۔ صرف زکوٰۃ سے ہی ہم کیوں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو زکوٰۃ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو جو آپ کے پاس صاف مال ہے زکوٰۃ کے علاوہ 100 میں سے 2.5 پاؤنڈ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو جو باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 97.5 97.5 پاؤنڈ جو باقی بچتے ہیں یا 97% باقی جو بچتا ہے اس میں سے کچھ 6-7 پاؤنڈ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا۔ تو مسلمانوں پر بھی خرچ کریں، غیر مسلموں پر بھی خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اسلام پر مزید استقامت ملے، کافروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور غیر مسلموں کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی اسلام کے قریب آئیں۔ اور یہ پوچھا ہے کسی نے کہ شرعی قبضہ کیا ہوتا ہے، بہن ہے برمنگھم سے مسز ناصر۔ تو دیکھیے اگر کوئی پراپرٹی ہے، اس کے جو پیپر ورک ہوتا ہے، رجسٹری وغیرہ اگر کروا دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قبضہ دلا دیا ہے۔ تو اگر کسی نے زندگی میں ایسے قبضہ دلا دیا ہے تو وہ بالکل ویلڈ ہے، بعد میں اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی فوت ہوا ہے، اس کی 1 بیوی اور 1 بیٹی زندہ ہیں اور 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو اب اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ ایک بیٹی کو کل مال کا نصف ملے گا، 50%، 100 میں سے 50، اور اس کی بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ، 100 میں سے 12.5% اس کی جو ہے وہ بیوی کو مل جائے گا۔ تو جو باقی مال بچے گا، باقی مال اس کے 4 بھائیوں اور 2 بہنوں میں ایسے تقسیم ہوگا کہ بھائی کو ڈبل ملے گا بہن سے۔ یہ اس طرح مثلا اگر یوں سمجھ لیں آپ کہ 4 8 اور 2 10 بقایا بچتے ہیں 10 پاؤنڈ، یوں سمجھ لیں کہ بقایا 10 پاؤنڈ بچتے ہیں، تو 2 بہنوں کو 1 پاؤنڈ ملے گا اور 4 بھائیوں کو 2 پاؤنڈ مل جائیں گے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بیوی کو 8واں حصہ کل مال کا، بیٹی کو نصف کل مال کا، اور جو باقی بچا ہے وہ جو ہے وہ اپنا یہ 4 بھائیوں اور 2 بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور بھی سوالات کافی رہ گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو نیکسٹ سنڈے یہ باقی تمام سوالوں کے جواب عرض کیے جائیں گے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ایمرجنسی میں ہے اور وہ جلدی جواب لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ پروگرام ڈیلی ہوتا ہے، 7 ڈیز ہوتا ہے، صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک، تو آپ کسی بھی عالم دین سے رہنمائی لے سکتے ہیں یا آپ اپنے محلے کے کسی عالم دین سے ضرور رابطہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امہ چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ اور جتنے بھی ناظرین تعاون فرماتے ہیں بالخصوص، اور تمام ہی مسلمانوں کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور یہ پیاری پیاری تعلیمات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.